السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو گزشتہ ویڈیو میں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اب ہم کوشش کریں گے کہ اس سورت کے پیغام کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں یہ سورہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی شرک اور جہل کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو توحید اور علم کی روشنی سے ہمکنار کرنے کے لیے، انہیں ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے۔ جہل اس قدر اس معاشرے میں پایا جاتا تھا کہ چند لوگ مکہ کے جمع ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کی آپ ہمیں عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں اس رب کا نسب بتائیے، اس رب کا نسب کیا ہے۔ اب جہالت کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت کی ذات کا بالکل تعارف تھا ہی نہیں، اس کی صفات سے بالکل نابلد تھے۔ اللہ رب العزت کو جانتے تو تھے مگر برائے نام، اس لیے آ کر اللہ کے نسب کے بارے میں سوال کیا۔ سوال کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جانا پہچانا کرتے تھے تو ان کی نسب کی بنیاد پر ہی ان کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، تو اس نسب کی بنیاد پر ہی کہ کس باپ کی اولاد ہے، کس دادے کی نسل سے یہ ہے، اس کا نسب کیا ہے، اسی بنیاد پر وہ لوگوں کو عزت دیا کرتے تھے۔ پھر ان کے جو بت تھے وہ بھی ہم نے گزشتہ ایک سابقہ ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ شیطان نے کس طرح انہیں بت پرستی پر لگایا۔ اصل میں وہ بت اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے۔ اب چونکہ وہ بت بھی پہلے بندے تھے تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ انصاب ہوں گے، اور پھر بڑے بتوں کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے انہوں نے بت اور مجسمے بنائے ہوں گے۔ پھر ان نیچے بنائے گئے مجسموں کی وہ ان کے آبا کی وجہ سے زیادہ تکریم کرتے ہوں گے، جس کا نسب جس بت کا زیادہ بہتر ہوگا اس کی زیادہ وہ اس کو اونچے مقام والا سمجھتے ہوں گے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کے سوال کی جہل کے بارے۔ تو انہوں نے آ کر اللہ رب العزت سے نسب کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ دیجئے، ہم نے کہا تھا کہ ہم جانیں گے کہ اس سورہ میں ہوا کیوں آیا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ قل اللہ احد، کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، مگر آیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ جس اللہ کی، جس خدا کی تو آپ ہمیں عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اللہ ہے کون، اس کا نسب بتائیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ جس کے نسب کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز کو دو طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ، ہم نے کہا تھا الصمد کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی ذات جو کسی کی بھی محتاج نہ ہو، جسے کوئی حاجت نہ ہو، اور ہر چیز کو اس کی حاجت ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ تو پہلے تو اللہ ہر حاجت سے مبرہ ہے، اور مخلوقات وہ قدم قدم پر اس کی محتاج ہیں۔ خود جو ہماری نظر میں جو مخلوقات ہم جانتے ہیں ان میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ خود انسان اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے سانسوں کا محتاج ہے۔ اس کی سانس چلے گی، اسے آکسیجن ملے گی تو اس کی زندگی باقی رہے گی۔ پھر اس آکسیجن کو صحیح پروسیس کرنے کے لیے صحیح کام کرنے والے پھیپھڑوں کا محتاج ہے۔ پھر ان پھیپھڑوں کو فعال رکھنے کے لیے پانی اور غذا کا محتاج ہے۔ تو قدم قدم پر محتاج ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، آنکھیں ہوں تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ محتاجیوں سے بھری ہوئی مخلوق ہے، جسے ہم سب سے بہترین مخلوق ہماری نظر میں جو ہے۔ مگر اللہ رب العزت کا کیا عالم ہے کہ وہ ان تمام محتاجگیوں سے پاک ہے۔
اسے دیکھنے کے لیے روشنی کی کوئی حاجت نہیں۔ آسان سی مثال اگر ہم سمجھیں، وہ تاریکیوں میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اندھیروں میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اسے فاصلہ ختم کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں کہ دور سے نہیں دیکھ سکتا، وہ قریب جانے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ دور سے بھی برابر دیکھ سکتا ہے، فاصلے کی بھی کوئی محتاجی نہیں ہے، روشنی کی بھی کوئی محتاجی نہیں ہے، غذا کی کوئی محتاجی نہیں ہے، نیند کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کسی چیز کو بنانا چاہے تو مٹیریل کی محتاجی نہیں ہے، انسان کچھ تخلیق کرنا چاہے تو اسے لوہا چاہیے، لکڑی چاہیے، اوزار چاہیے، ہنر چاہیے۔ اللہ رب العزت تو خلاق العلیم ہے، اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر اس آیت کے بعد کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے ان سے کہ وہ اللہ جس کے نسب کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ اللہ یکتا ہے۔ پھر کہا کہ وہ بے نیاز ہے، کیونکہ تمہیں تو انصاب تم اس لیے یاد رکھتے ہو، تمہیں نسبوں کی ضرورت ہے معاشرے میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، تم تو اس لیے اپنے انصاب یاد رکھتے ہو اور ان پہ فخر کرتے ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو، کیونکہ تم تو اپنے نسبوں کے، اپنے انصاب کے محتاج ہو اللہ معاشرے میں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے۔ ان کے بغیر تمہیں وہ عزت معاشرے میں شاید نہ مل سکے۔ یہ تو تمہاری بے ساکھیاں ہیں، اللہ رب العزت تو مبرہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے نسب نامے کی؟ وہ تو خود عزتوں والا رب ہے، وہ تو خود عزتیں دینے والا رب ہے، وہ تو عز من تشاء ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، بلکہ لوگوں کو اس کی محتاجگی ہے اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے لوگ اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کسی جگہ کی عزت کو بڑھانا ہو تو اس جگہ کو اس کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خود تم ان اہل مکہ سے اگر خطاب کیا جائے کہ تمہارے سامنے تو زندہ مثال موجود ہے بیت اللہ کی صورت میں، یہ بیت اللہ جس کی وجہ سے ساری دنیا تمہاری عزت کرتی ہے، ساری دنیا جس بیت اللہ کی وجہ سے اے مکہ والو تمہاری عزت کرتی ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ قریش میں، تو وہ رب، وہ جو گھر ہے اس گھر کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گھر اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی تو عزت اللہ رب العزت کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور پھر تمہاری اس گھر کی طرف نسبت کی وجہ سے تمہاری عزت ہے۔ تو اللہ کو تو نسب ناموں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ محتاجگی نہیں ہے نسب کی، اپنی عزت بنانے کے لیے یہ محتاجگیاں تمہاری ہیں۔ تو اپنی عقلوں پر اسے نہ پرکھو، ان ڈیفینیشنز پر پرکھو۔ وہ تو لم یلد ہے، آگے فرمایا لم یلد، اس نے کبھی کوئی بیٹا نہیں جنا، تمہیں بیٹے کی ضرورت ہے، تمہیں بیٹے کی ضرورت ہے تاکہ تمہارا نسب وہ آگے بڑھائے، تمہاری نسل آگے چل سکے۔ تم بیٹوں کے محتاج ہو اپنے نسب کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا میں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے، اپنا خاندان بڑا کرنے کے لیے تمہیں بیٹا چاہیے، یا تمہیں بیٹا چاہیے تمہارے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، جب تم کمزور ہو جاؤ تو تمہاری طاقت بننے کے لیے، تمہارے مصیبتوں میں تمہارے کام آنے کے لیے تم بیٹے کے محتاج ہو۔ اللہ رب العزت تو نہ اسے اپنا نسب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ تو حی لا یموت ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، وہ تو نہ کمزور ہوگا نہ اسے موت آئے گی، تو اسے کیا ضرورت ہے اپنا بیٹا پیدا کرنے کی یا اپنا کسی کو وارث بنانے کی؟ اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ حاجت بھی تمہاری ہے، اللہ اس حاجت سے بھی بے نیاز ہے۔ پھر وہ ولم یولد ہے، تمہیں محتاجگیاں ہیں، تمہیں محتاجی ہے، تم محتاج ہو اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے، یہ دونوں ہوں گے تو تم پیدا ہو سکتے ہو، اور ان سے پہلے اللہ کا حکم ہوگا تو تم پیدا ہو سکتے ہو۔ تم تو محتاج ہو اپنی پیدائش کے لیے بھی، اللہ رب العزت کو یہ محتاجی بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے پیدا ہونے کے لیے کسی کا بھی، وہ تو خود خلاق ہے، وہ تو خود تخلیق کرتا ہے، اس نے سب کچھ بنایا، وہ پیدا ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر اس سے اوپر بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی باپ ہوگا اس سے اوپر ہوگا تو وہ اللہ اکبر نہیں رہے گا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اگر اس سے کوئی بڑا رہے گا تو ہم اس بڑے کی عبادت کریں گے، اس اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نہ بیٹے کا محتاج ہے نہ باپ کا محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ تو ایسی ذات ہے، اب ان سے اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا ان کے بیوقوفانہ سوال کی وجہ سے، تو کہا کہ وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کے تو کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی کفو نہیں ہو سکتا۔ کفو کہتے ہیں ہم سر کو، جیسے ہم کہتے ہیں ہم عمر میں برابر، ہم جماعت میں برابر، کلاس میں برابر، ہم سر اس کے قد میں برابر نہیں ہو سکتا، اس کا جتنا وہ بلند ہے اتنا بلند کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں؟ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے. اس کی ذات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں. وہ تو ایسی ذات ہے کہ کوئی آنکھ اسے، کوئی بھی آنکھ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی مگر جسے اللہ چاہے. کوئی دماغ اس کا، اس ذات کا تصور کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. کسی دماغ میں اس کا تصور بن ہی نہیں سکتا، دماغ بہت چھوٹا ہے. تو جب کوئی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، ہم جو کر نہیں سکتے کم از کم سوچ تو سکتے ہیں، مگر جو سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو بالکل نہیں کر سکتے. تو جب کوئی دماغ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اتنا ویسا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو لیس کمثلہ شیء. پھر اپنی صفات میں بے مثال ہے. صرف اس کی ایک صفت لے لیں، یہی صفت لے لیں کہ وہ خالق ہے، خالق السماوات والارض ہے، بلکہ وہ تو خلاق العلیم ہے، وہ تو خلاق ہے. خلاق خالق کا اس میں مبالغہ ہے کہ بہت زبردست تخلیق کرنے والا ہے، بہت زیادہ بنانے والا ہے. تو وہ تو خلاق العلیم ہے. کیسا خلاق ہے کہ انسان اپنے سے ہی شروع کر لے کہ اس دنیا میں انسان 7 ارب کے قریب انسان ہے. سب کو اللہ رب العزت نے ایسے اعضاء سے نوازا ہے کہ جن اعضاء میں سے ایک عضو یہ 7 ارب انسان مل کر بھی نہیں تخلیق کر سکتے. اس نے ایسے اعضاء سب کے لیے بنا کر 7 ارب لوگوں میں تقسیم کر دیے. اور یہ 7 ارب تو اس وقت جو زمین پر موجود ہے، ایسے خربوں پہلے گزر چکے، اور یہ سارے کے سارے مل کر ایک عضو ان میں سے نہیں بنا سکتے. یہ تو مکھی کا ایک چھوٹے سے حقیر سے حشر کا، حشرات میں سے کسی چیز کا بھی ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. یہ تو اتنے کمزور ہیں. اور اس نے 7 ارب اس وقت انسان موجود ہیں، اور یہ 7 ارب صرف ایک اسپیشی ہیں، ایک قسم ہے مخلوق کی. ایک اسپیشی اسے کہا جاتا ہے کہ جو نر اور مادہ مل کر ریپروڈکشن کر سکیں، اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ تو ایک اسپیشی ہے. اس طرح کی 17 لاکھ اسپیشیز سائنسدان دریافت کر چکے ہیں اب تک، جن کو وہ بائی نیم جانتے ہیں، جن کی خصوصیات کو جان چکے ہیں، جن کی خد و خال کو جان چکے ہیں، ان کا نام تک رکھ چکے ہیں انہیں پہچاننے کے بعد. وہ 17 ملین اسپیشیز ہیں، 1.7 ملین، 17 لاکھ اسپیشیز ہیں. اور یہ وہ ہیں جو یہ دریافت کر چکے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی. ہمارا اندازہ ہے کہ یہ 3 ملین سے لے کر 100 ملین تک ان کا نمبر ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ مخلوق صرف اس کرۂ ارض پر ہے، ایک چھوٹی سی زمین پر ہے. اور اس زمین سے بڑے بڑے سیارے ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہیں. اور پھر اس طرح کے سولر سسٹم 4000 کے قریب دریافت ہو چکے ہیں ہماری ملکی وے گیلیکسی کے اندر. ہماری سورج جیسے بلینز آف سٹارز صرف ایک ملکی وے گیلیکسی کے اندر دریافت ہو چکے ہیں. اور اس جیسی سائنسدان کہتے ہیں کہ آبزرویبل یونیورس میں 200 بلین سے لے کر 2 ٹریلین تک نمبر ہو سکتا ہے اس طرح کی گیلیکسیز کا. ہماری ملکی وے گیلیکسی، اللہ رب العزت تو صرف ہم سے بات کرتے ہیں اس زمین کے متعلق، کیونکہ آپ کی عقل یہیں اس زمین تک ہماری اور آپ کی محدود ہے. تو اللہ رب العزت ہم سے یہیں اسی سرکل کے اندر خطاب کریں گے. باہر کی چیزوں کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور ہمیں ان کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے. یہ نمبرز تک جو میں بتا رہا ہوں، یہ نمبرز تک ہمارا دماغ پروسیس کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. ہمارے دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ ان 200 ارب سے لے کر 2 ٹریلین 10 خرب 20 خرب تک کی گیلیکسیز، اب 1 ارب کو بھی پروسیس کرنے کے لیے میرا دماغ تیار نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ 1 ارب کتنا بڑا نمبر ہو سکتا ہے. ہم ایسے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں صرف اور کوئی کام نہ کرے، اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اپنے پورے لائف سپین میں صرف گنتی گنتا رہے، تو اس سے 1 ارب مکمل نہیں ہو سکتا. وہ تو گنتی گننے پر بھی قادر نہیں ہے. اور ان میں سے وہ جو 200 بلین سے لے کر 2 ٹریلین تک گیلیکسیز ہیں، ان میں سے ایک گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ ان میں سے ایک کا ڈائیمیٹر 3 لاکھ لائٹ ایئرز کا ہے. 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں کہ روشنی 1 سال میں کتنا سفر کرتی ہے، اور روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. اتنی تیز ہے کہ آپ کی زمین کے 1 سیکنڈ کے اندر 7.5 چکر لگا سکتی ہے روشنی. اتنی تیز رفتار والی روشنی کو ایک گیلیکسی کے ایک
کنارے سے وہ داخل ہو تو دوسری طرف سے نکلنے میں اسے 3 لاکھ سال چاہیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ڈیجٹس ایسے ہیں کہ ہمارا یہ پروسیسر اسے پروسیس نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کتنی وسیع اللہ رب العزت کی کائنات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تخلیق ہے تو پھر ایسی تخلیق ہے، پھر اس ساری تخلیق کو اس ساری مخلوقات کو بنانے کے بعد وہ پھر علیم بھی ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، اپنی تمام تخلیقات سے سب سے زیادہ واقف ہے، تمام مخلوقات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان کو پیدا کیا، انسان سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سورۃ قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ انسان ہماری تخلیق ہے تو اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ کچھ بولے تو ہم سنیں یا لکھیں، ہم تو اس کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو واقف ہیں۔ اتنی خالی تخلیق نہیں کر دی، ان سے واقفیت کتنی ہے، علم کا کیا عالم ہے۔ پھر اس ساری کائنات کے اندر کیسا علم ہے اللہ رب العزت کا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس تو غیب کی وہ چابیاں ہیں جسے ان کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کی وسعتوں میں جو کچھ ہے، سمندر کے اندھیروں میں جو کچھ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، سارے جہانوں میں کوئی پتا، کسی درخت کا کوئی ایک پتا اپنی ٹہنی سے جدا ہو کر نیچے نہیں گرتا کہ اس کا بھی اللہ رب العزت کو علم ہے۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں کے اندر اللہ رب العزت ہم سے صرف زمین کے متعلق خطاب کرتے ہیں۔ زمین کی تاریکیوں کے اندر کوئی دانہ ایسا نہیں کہ اگر وہ گیلا ہے تو اللہ کو معلوم ہے، اگر وہ خشک ہے تو اللہ کو معلوم ہے، بلکہ کیسا علم ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ الا فی کتاب مبین، کتاب مبین کے اندر لکھ رکھا ہے، ایسی واضح کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، اشاروں کنایوں میں نہیں لکھ رکھا، اندازوں میں نہیں لکھ رکھا، بلکہ لکھا ہے تو واضح لکھ رکھا ہے کہ کیا کچھ ہے، کتنا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، ایسا خالق ہے میرا، تو اس کی صفات میں اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اس کے افعال میں کوئی اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس جیسا کوئی خوش نہیں ہو سکتا، اس جیسا کسی کو غصہ نہیں آ سکتا، اس کے جیسا کوئی نواز نہیں سکتا، اس جیسی کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور وہ بالکل لاپرواہ ہے، ایسا سمجھ ہے کہ تمام زندگی کی خطائیں ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پر معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، ایسا بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا اس متعلق کہ آپ نے ایسا کیوں کر دی۔ قارون جیسا بڑا شخص ہو، بات چھوٹی سی کرے، قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو مال ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، جو مال میرے پاس ہے مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس قدر غصہ آیا، زمین پھاڑ کر اندر دھنسا دیا، اوپر سے زمین بند کر دی ساری دنیا کے سامنے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، کہ مکہ والوں جب وہ خالق ارض و سما، اتنی وسعتوں والی کائنات کا مالک تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے تو تم اپنے ان انصاب میں نہ الجھے رہو، اپنے ان بیوقوفانہ سوالات میں نہ الجھے رہو، تمہیں تو چاہیے کہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اپنی ناک زمین پر رکھ دو، مٹی میں رکھ دو، اس کے سامنے جھک جاؤ، یہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.